روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افطار عامر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پیارا حسن سلوک یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور 4 سالہ بیٹی کی کفالت کے لیے فکر مند سہرش کی کہانی۔ آئیے آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ 4 سالہ بچی، کرائے کا گھر، مختصر ساز و سامان، یہ ہے کل کائنات کورنگی میں مقیم سہرش کی، جسے 4 سال قبل اس کے سفاک شوہر نے علیحدگی کا پروانہ تھما کر اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک شریف خاندان کی نور نظر تھی، جس نے بنا تحقیق اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دیا جو نہ بیوی کی قدر کر سکا اور نہ ہی بیٹی کا احساس۔ اسکول جانا ہے آپ نے؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بتائیں؟ 1۔ اور آپ کے پاپا؟ میرا نام سہرش ہے اور میری شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی، اور یہ میری 4 سال کی بیٹی ہے۔ اور میری جب سے میرے ماں باپ نے صرف شادی کری ہے، جس طرح بھی شادی کری ہے، اور جمع کر کے کچھ بھی کر کے میری شادی انہوں نے کر دی۔ جب میں 9 سال تو رہی میری شادی۔ جس طرح میں نے اپنے سسرال میں دن گزارے، مار پیٹ کے گزارے، اور سسرال والے تو کرتے رہتے تھے، جو کھانا کا میرے امی ابو دیتے تھے تو یہ پھینک دیا کرتے تھے، یہ وہاں سے کیوں آیا ہے۔ کچھ بھی اگر شکایت کروں گھر والوں سے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آنا جانا بند کروا دیا، چیزیں اٹھا کے پھینکتے تھے۔ جب ان کے بھائی سے شکایت کروں تو وہ یہی بولتے تھے کہ تمہاری طلاق کروا کے رہیں گے، اور ان کی امی جو باہر رہتی ہے وہ بھی یہی بولتی تھی کہ تمہاری طلاق کروا کے رہیں گے۔ جب میں بھی شکایت کرتی تھی، آئے دن مارنا، صبح شام جو ہے کھانا پینا نہیں دینا، کچھ نہیں، اتنی سی بچی کا دودھ چھین کے رکھ لینا، جب یہ چھوٹی سی فیڈر پھینک دینا، چیزیں پھینک دودھ چھپا کے رکھ دینا، ہر چیز بہت کچھ کی۔ پھر جب یہ بیمار پڑ گئی تو اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، تو آنکھ کا انہوں نے علاج صحیح سے نہیں کروایا۔ میں نے تب بھی کہا کہ بچی کا علاج کروا دیں، تو انہوں نے کہا میں خود کروں گا۔ 2.5 سال تک میں نے ایسے ہی گزارے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ پیپر میں ڈیورس دیا، اور یہ لکھ کر گھر پر آئے، اور یہ لکھ کر چلے گئے وہ۔ اس کے بعد پھر میں نے جاب اسٹارٹ کری، پھر جو کچھ بھی تھا میں نے جاب کر کے اپنی بچی کا پورا کیا، دودھ ہے جو بھی ہے۔ پھر کورونا آ گیا، کورونا کی وجہ سے میری جاب چھوٹ گئی۔ کبھی ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے ہیں، کبھی ایسے بھوکے سو جاتے ہیں۔ یہ بچی نہیں جانتی کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، مگر ماں کی محبت اور تعلیم سے رغبت اس کے رگو پے میں رچی بسی ہے۔ یہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں بنا کر اور تصاویر میں رنگ بھر کے شاید اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہے کہ اسے اسکول جانے کا شوق ہے، مگر کیسے جائے۔ میرا نام مقصود ہے، اور میں نے بیٹی کی 6 سال پہلے شادی کی تھی۔ پہلے دن سے انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے دن سے انہوں نے شادی حال میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ہم نے وہ برداشت کیا۔ کھلا دو پلا دو سب کچھ ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کو مرغی بھی ڈلوا کے آ رہا ہے، سب کچھ۔ گھر میں نہ کوئی راشن بھر رہا ہے، نہ کچھ بھر رہا ہے۔
कभी प्याज तक ला के नहीं रखता था। अच्छे पोश इलाकों में रहने वाला आदमी था, कोई ये भी नहीं कि कोई ऐसा हो वैसा हो तो कहा जाए, लेकिन ये कि उसको समझाने वाला कोई नहीं था। मैं यही चाहता हूँ उसको कि भाई वो आए, जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जिसकी बेटी है, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, लेकिन ये कि हम किससे बोले। स्कूल का और दूध का और मेरे घर का किराया और राशन वगैरह का आप कुछ करें, मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी बच्ची के लिए करूँ। अगर मेरी कोई जॉब लग जाती है तो मैं जॉब करने की तरह ताकि अपनी बेटी का मैं पूरा कर सकूँ। अरे ऐसे लोगों को तो अल्लाह ही देखेगा। इंसाफ इन इसके लिए, बच्ची के लिए और इसके मासूम के लिए ना, वो देख रहा है मालिक अल्लाह ताला। कोई ऐसा नहीं कर भाई, हर अपनी बीवियों को अच्छा खुश रखो, भले दाल चटनी खिला के रखो, खुश रखो, मार तोड़ नहीं करो, जुल्म नहीं करो उनके ऊपर। अल्लाह नेक हिदायत, नेक तौफीक दे। परिंदों से खेलती मासूम बच्ची को यह अंदाजा ही नहीं कि उसकी माँ किस कर्ब से गुजर रही है। वो सिर्फ 2.5 बरस बाद टूट जाने वाली शादी के बंधन को याद करती है तो उसका कलेजा फटने लगता है। वो मुलाजमत करके जैसे तैसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल रही है, मगर 1 बरस कबल कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन ने उसे मुलाजमत से भी महरूम कर दिया। एक मजलूम माँ सिर्फ ये चाहती है कि उसकी बच्ची की किफालत और तालीम के अखराजात का बंदोबस्त हो जाए ताकि उसका मुस्तकबिल तारीक न हो। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी है सारिश की। सारिश वैसे तो सहर की उम्मीद का नाम है और एक ऐसी उम्मीद की जहाँ पर सुबह तुलू हो और तमाम अंधेरे दूर हो जाएं। लेकिन ये सारिश ऐसी हैं जो अंधेरों में बैठकर उजालों का इंतज़ार कर रही हैं और इस इंतज़ार के तकलीफ़ को और कर्ब को ख़त्म हम नहीं करना है। मैंने जो अभी तक इनकी पूरी दास्तान पढ़ी उसमें ये अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हैं, ये कुछ छोटा मोटा घर में काम करना चाहती हैं, कुछ सिलाई मशीन इनके पास हो या कोई ऐसा काम कि जिसकी वजह से ये अपना घर देख सकें। और इसके लिए मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपसे मदद का तालिब। एक्सप्रेस की तरफ से कुछ तो हम दे ही रहे हैं और ज़ाहिर है कि हम जो कर सकते हैं वो, हालांकि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी कोई औकात और बिसात नहीं है, ना ही ये हमारा मनसब है, ना ही ये हमारा वस्फ है। अजी क्या फरमा रहे हैं आप? एक कॉलर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आमिर लेखा साहब बात कर रहे हैं? जी बात करो। आमिर भाई, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब। आमिर भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं मेरे भाई। आमिर भाई क्या कहते हैं, मैं इनको 30,000 डोनेट करना चाहूँगा। 30,000 रुपये आप डोनेट करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके रिस्क में, आपकी औलाद में, आपके घर में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको बहुत अता फरमाए। और हमारी साथी, हमारी कॉलीग हमारे साथ काम करती हैं और बहुत अरसे से काम करती हैं और शायद उनका दिल इसलिए पिघला होगा कि वो भी एक बेटी की माँ है और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि वो इस बच्ची के तालीमी अखराजात उठाना चाहती हैं। ताहिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल करीम, जो कि ताहिरा माज भी हैं, उनके शौहर का नाम माज है और ताहिरा अब्दुल करीम की हैसियत से हमारे साथ काम करती हैं। आपके शौहर को और आपको मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बच्ची की तालीम के अखराजात उठाए। वेरी गुड ताहिरा, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। तो तालीम के अखराजात हमारी कॉलीग हैं ताहिरा, वो उठाएंगी। 30,000 रुपये डोनेशन आए हैं, ये कुछ हमारी तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से आपके साथ जाएगा। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन, इसकी तरफ से ये राशन है और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके भाई की हैसियत से कि इसमें वही राशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम सस्ते तौर पर निपटा रहे हो। बाकी ये कि एक राशन में और आपको देना था जो कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं ज़फ़र अब्बास जाफरिया डिज़ास्टर सेल के, उनके कल तक पहुँच जाएंगे तो वो भी हम आपको ज़रूर इनायत करें। कुछ कहना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती है? कोई कॉलर मौजूद है? क्या काम क्या करना चाहती है? मैं पकड़ रहा हूँ। जॉब वगैरह हो अच्छी, इससे मैं अपनी बच्ची का पढ़ाई वगैरह कुछ भी कर सकूँ मैं।
ہاں بیٹا مائک کھول دیجیے گا, یہ اورنج والا ہے. جی میں جاب کر کے اپنی بچی کا پڑھائی کا جو بھی ہے. کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں کورنگی میں رہتی ہوں. کورنگی میں رہتی ہیں. جاب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جاب میں نے پڑھا اچھا ہے, آئی ٹی میں میں نے ڈپلومہ کیا ہے, اور آگے بھی میں نے کنٹینیو کی تھی اپنی اسٹڈی. آئی ٹی میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ اور آگے بھی میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی, پر میری شادی جلدی ہو گئی تھی. اب سسرال والوں نے کہا چلو ہم پڑھا دیں گے. اب جاب آپ کون سی کرنا چاہتی ہیں, کس قسم کی جاب کرنا چاہتی ہیں؟ آفس جاب. جی آفس جاب وغیرہ. آفس جاب کرنا چاہتی ہیں. جی اچھا, تو آفس جاب کے لیے ٹھیک ہے, مجھے ذرا وقت دیجیے گا, میں کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایکسپریس میں کوئی جاب نکل آئے. میں گزارش کروں گا ہمارے جو سلطان لکھانی صاحب ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے آئی ٹی میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور وہ بہت قدر کرتے ہیں جو لکھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی, تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا. ورنہ میں اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہوں. دیکھتا ہوں بچی کے تعلیم کے اخراجات طاہرہ دیکھ رہی ہیں, 30,000 روپے کی جو ڈونیشن ہے وہ ڈونیشن آپ کو دے دی جائے گی. دل مطمئن کر کے جائیے. اور ایک بات میں آپ کو بھائی کے حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں, بیٹا آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی مائک پکڑنے میں؟ بھائی کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں زندگی میں مد و جزر آتے ہیں. آپ پڑھی لکھی سے میں آپ سے ایسی بات کر رہا ہوں. زندگی میں مد و جزر آتے ہیں, لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں, دھوکے باز بھی نکلتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اور میں طاقتور نہیں ہیں, طاقتور پروردگار ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے سب. اگر وہ فیصلوں میں تاخیر کرتا ہے تو یہ جملہ غلط ہے کہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. نہ تو خدا کے گھر میں دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے. یہ بہت ہی گھٹیا جملہ ہے جو بھی کہتا ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دیر خدا کے گھر نہیں ہوتی. خدا اپنے طریقہ کار اور اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے تحت فیصلے خود کرتا ہے, کوئی اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اس نے کچھ فیصلہ کر رکھا ہوگا آپ کے لیے اور کچھ فیصلہ کر رکھا ہوگا آپ کے شوہر کے لیے. آپ مظلوم ہیں, بچی پال رہی ہیں, دکھی ہیں, آپ کو چھوڑ کر گیا ہے, فیصلہ چھوڑ دیجیے اللہ تعالیٰ. آپ کا بہت کچھ اچھا ہوگا آگے, مجھ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ نے صبر کیا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو سارش بہن انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ بھانجی یہ پڑھے گی بھی, آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا. لیکن جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے اللہ خود نمٹے گا, خود نمٹے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. آپ تو ایک شادی کی بات کرتی ہیں, لوگ بڑا کہتے ہیں عامر لیاقت نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور کیسے جی بڑے. میں ذرا بتا دوں 2 شادیوں کا لطفی انداز میں ذکر کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے دونوں بیویوں کے درمیان, اگر دونوں بیویاں ساتھ ہیں اور آپ دونوں شادیوں میں ان کو رکھے ہوئے, آپ نے دونوں بیویوں کو شادی میں رکھا ہوا ہے, اگر آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں عدل قائم نہیں رکھا تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے شوہر کو لایا جائے گا. کیسے؟ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی اگر تم عدل نہ کر سکو. اگر عدل نہ کر سکو تو ایک پر ہی اکتفا کرو. تو وہ تو ایک پر بھی نہیں کر سکا, وہ تو آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا. اس نے تو آپ کی کم عمری کا فائدہ اٹھایا اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اگر وہ ابھی بھی سن رہا ہے, طلاق دے دی اس نے, وہ ابھی بھی سن رہا ہے, تو یاد رکھیں کہ طلاق دینے کے بعد تمہارا رشتہ تمہاری بیوی سے ختم ہو گیا, تمہاری بچی سے ختم نہیں ہوا. ایک بھی دفعہ اس کو آگے یہ نہیں پوچھا کہ میری بچی کیسی ہے, دودھ کیسے آیا, سب کچھ جو بھی مجھ سے ہوا میں نے پورا کیا. عامر بھائی دیکھو, تو میں تم سے, کیا نام ہے اس کا؟ علیم الدین. علیم الدین صاحب. علیم الدین صاحب, علیم کا مطلب ہوتا ہے خبر رکھنے والا. تم کیسے علیم ہو کہ جو اپنی بیٹی کی خبر نہیں رکھتے, اور تم علیم الدین ہو, تم نے تو علم رکھنے کے باوجود دین کا علم بھی نہیں رکھا. تو میں تم سے گزارش کروں گا, آؤ اپنی اس پیاری سی بچی, میرے پاس آئی تھی یہ, میں جب میں بھی آیا تھا تو میرے پاس بڑے پیار سے آ کے اس نے کہا تھا عروش نام کا بتایا. میں نے کہا ہمارا بھی نام بھیا عامر ہے, تو بہت اتنی پیاری بچی ہے, اس کو آؤ گود میں لو, آؤ اس کو لے کر جاؤ, اس کو پڑھاؤ, اس کی ذمہ داری پوری کرو. لے کے نہیں جا سکتے, ظاہر ماں پالے گی. 13 سال تک پاکستان کی کورٹ کے مطابق آپ بچی کو نہیں لے جا سکتے ماں کے پاس سے, وہ ماں پڑھائے گی, لیکن آپ اس کا خرچہ تو اٹھاؤ بچی کا. بچی آپ کی ہے, آپ دونوں نے مل کر پیدا کیا ہے. میں سب کو سمجھاتا ہوں جب ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے تو مائیں یا تو بچوں کو الگ کر لیتی ہیں یا باپ الگ کر لیتے ہیں. ارے تم لوگ ہو کون؟
माँ बाप मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे माँ के भी होते हैं और बाप के भी होते हैं। भाई और उनकी अम्मी ने मिलकर के यही दिन आए दिन यही बोलते थे, बस तलाक दे दो, यही कर दो। भाभी से हाथ पांव जोड़ते थे, भाभी ऐसा नहीं करो। मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया अपने ससुराल में, कुछ भी नहीं किया, जवाब तक नहीं दिया कि मैं कुछ बोल सकती, कुछ भी। इवन मैंने इसलिए कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ससुराल है, आज ऐसा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। मैंने हर बुरे दिन वक्त गुजारा किया, नहीं खाया नहीं पिया, कोई बात नहीं, पर वो फिर भी नहीं सुनते। अगर कुछ शिकायत कर दो कुछ भी तो वो फ़ोन गला पकड़ लिया करते थे। तुमने बोला कैसे, तुमने मेरी शिकायत कैसे कर दी? यही अंदाज़ फ़िक्र है लोगों का जो गलत है। बहरहाल आपकी मदद इंशाल्लाह हो रही है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आइए हम चलते हैं, आपको मैं छोड़ देता हूँ। आइए अब आबिद वली साहब जी प्लीज़ आइए, नाशन उठा लीजिए। आइए एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।